السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی کا سوال ہے، بڑا کریٹیکل سوال ہے کہ مریم اورنگزیب نے، یہ وزیر اطلاعات ہے نون لیگ کی، مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ نئی کانفرنس تھی یا پرانی کانفرنس تھی، بہرحال نئی ہو یا پرانی ہو، جواب انشاءاللہ پورا آپ کو ملے گا۔ بی بی مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کرتی ہے کہ اب نہ انشاءاللہ سینما کا جو کاروبار ہے وہ ترقی کرے گا، اور ہم نے سینما ہالز کو فلاں سہولتیں دی ہیں، اور یہ اور وہ جو کچھ اس نے پریس کانفرنس میں کہا۔ بھائی میرے پوچھتے ہیں کہ کیا علامہ ساجد میر کو نون لیگ کا یا ایسی پی ڈی ایم کا ساتھ دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں دینا چاہیے جی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے علامہ ساجد میر کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہو یا نون لیگ پارٹی ہو، ہاں جی، یا نون ہو یا میم ہو یا شین ہو، ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو، بدکاری کو، بدعمالی کو فروغ دیتے ہیں، کبھی ان لوگوں کا ہم نوالا اور ہم پیالہ نہیں بننا چاہیے۔ علامہ ساجد میر صاحب کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دیندار آدمی، وہ چاہے میں ہوں، ہاں جی، یا علامہ ساجد میر ہو، یا کوئی اور جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے یا دیندار اپنے آپ کو جانتا ہے یا بتاتا ہے، ایسی کسی جماعت کا اس طرح کے برے کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسی جماعتوں کا مجموعی طور پر حلیف بن جاتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، حلیف، ہاں حلوے والی، مولویوں کو حلوہ والی ہاں بہت یاد ہوتی ہے نا، تو ہاں حلوے والی ہاں کے ساتھ اگر کوئی نون لیگ جیسی جماعتوں کا حلیف بنتا ہے، تو یاد رکھو کہ نون لیگ کے ہر برے اچھے عمل کے اندر اس بندے کا بھی باقاعدہ حصہ اور شیئر ہوگا۔ تو صرف نون لیگ کے ساتھ علامہ ساجد میر کا ہی معاملہ نہیں، ہر مذہبی آدمی کو جو یہ سمجھتا ہے کہ فلم کی دنیا لاہ الحدیث ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اداکاری اور فنکاری کی دنیا لاہ الحدیث ہے، تو ایسی کسی جماعت کا سپورٹر بننا اور اس کا حلیف بننا قرآن مجید اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مریم اورنگزیب کا فلم انڈسٹری کے حوالے سے یہ پیغام، یہ سراسر کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سورۃ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، جو لوگ لاہ الحدیث کو خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، قرآن کریم نے کہا ان لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے۔ یہاں ہاں حلوے والی نہیں ہے، فرق آ گیا نا، یہاں ہاں حلوے والی نہیں ہے، مہین کے اندر دو آنکھوں والی ہاں ہے۔ کیا معنی بنے گا؟ رسوا کن، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ علامہ ساجد میر پر بھی ہم سب پر رحم فرمائے، اور اس برائی اور بے حیائی سے اللہ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جتنی بھی پی ڈی ایم ہے، ساری کی ساری مریم اورنگزیب کی اس بے حیائی اور لاہ الحدیث اور بدکاری اور برائی پر مبنی بیان اور کوششوں کے اندر شامل اور شریک ہوگی۔ اس حوالے سے کل جتنا عذاب مریم اورنگزیب کو یا نواز شریف اور شہباز شریف کو ہوگا، اتنا ہی نعوذ باللہ ساجد میر کو بھی ہوگا، کوئی اور ہے تو اسے بھی ہوگا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جب ان جماعتوں کا مجموعی طور پر حال یہ ہے، ہاں جی، مجموعی طور پر حال یہ ہے، وہ جس طرح پانی کے پاک ناپاک اور حلال حرام ہونے کی وجہ کا جو فارمولہ ہے نا، وہی ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔
ان جماعتوں کا مجموعی طور پر حال یہ ہے کہ ان کا رنگ بھی بے رنگ ہو چکا ہے، ان کا ذائقہ بد ذائقہ ہو چکا ہے، اور ان کی سمیل بھی خراب ہو چکی ہے۔ اب پانی ذائقہ تبدیل کر دے، پانی رنگ تبدیل کر لے، پانی سمیل تبدیل کر لے، تو وہ پانی نہ پاک ہوتا ہے نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی ان جماعتوں کا حال ہے۔ تو ایسی جماعتوں کا حلیف بننا، ہاں کون سی بتائی تھی، یاد ہے نا، حلوے والی، ہاں جی، تو یہ ان کی تمام برائیوں میں حصے داری اور سانجھی داری لینا ہے، اور یہی تو ہے خسرت دنیا والآخرہ۔ آپ کی دنیا بھی برباد ہو گئی تو آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ علامہ ساجد میر صاحب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس برائی سے کنارہ کش ہونے اور جماعت کو بھی اس برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیث کا کام حکومتوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوتا، اہل حدیث کا کام کرسی کا حصول نہیں ہوتا۔ خیر اب تو جو بچے کچھ اہل حدیث تھے نا، وہ بھی کرسی کرسی اب کھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، کیوں اہل حدیث کا یہ کام نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث تھے اور اہل حدیث کے امام تھے، انہیں کرسی کی پیشکش کی گئی، اور کرسی بھی کوئی چھوٹی بڑی نہیں تھی، ہاں جی، انہیں خلیفہ وقت عمر عطا بندیال کی سیٹ پر بٹھانا چاہتا تھا، ہیں ہے نا، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں مر جانا جو ہے وہ گوارا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی انگنت رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو صرف نام ہمارا رہ گیا ہے، کام ہمارے دل بہت رنجیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کرسی پیش کی گئی کہ ہم آپ کو نا اپنے وقت کا عمر عطا بندیال بناتے ہیں۔ خیر عمر عطا بندیال کیا جج ہے، اور کیا یہ چھوٹا سا ملک ہے، وہ تو پورے ورلڈ میں مسلمانوں کا خلیفہ عمر عطا بندیال بنانا چاہتا تھا، پورے ورلڈ کے لیے ابو حنیفہ کو، لیکن امام صاحب نے کرسی لینے سے انکار کر لیا، اور اپنا جنازہ ہاں جی بقول شبلی نعمانی جیل سے نکلنا یا نکلوانا برداشت کر لیا۔ یہ ہوتے ہیں اہل حدیث۔ بھئی اہل حدیث کا کام ہے دعوت و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ہمارا کام تھوڑی ہے کہ ہم کرسی کرسی کھیلیں، ہیں جی۔ آج یاد رکھ لو، میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے قائدین کے یا ہمارے قائد کا گریبان ہوگا۔ آج اگر پاکستان میں گمراہی اپنے پورے زور پر ہے، تو اس گمراہی کی ایک وجہ اہل حدیث کا دعوت و تبلیغ کی بجائے کرسی کرسی کھیلنا ہے۔ ہمارا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، یہ ہمارے ذمہ اللہ نے کام لگایا ہے نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے پیور 24 کیرٹ اگر آج کوئی وارث ہے تو وہ اہل حدیث ہے، اور جب ہمارا یہ حال ہے تو بڑے میاں کا یہ حال ہو تو چھوٹے میاں کا کیا حال ہوگا؟ ہم دعویٰ رکھتے ہیں نا، اور دلیل کے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ اکبر کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہماری بنیاد کتاب و سنت ہے، تو ہمارا کام تو کرسی کرسی کھیلنا ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو نا، امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اہل حدیثوں مانتے ہو نا کہ وہ اہل حدیث تھے، ان کی شہادت ہو رہی ہے، جتنے بندوں کی اس نے کمیٹی بنائی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، مجھے بتاؤ اس کمیٹی میں عبداللہ ابن عمر تھے؟ ہائے 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 ہائے، ہمارا شاید حال یہ ہے، وہ سیانے لوگ بتاتے ہیں اونچی دکان تے پھیکا پکوان، نام دیکھو بورڈ دیکھو اور کام دیکھو۔ واہ، تو یہ جتنی بھی گمراہی ہے نا، ہمارا فوکس دعوت و تبلیغ کی بجائے ہمارا فوکس ہو چکا ہے
اسلام آباد پر کرسی کرسی پر. یہ بھائیوں ہمارا کام تھا ہی نہیں. چھوٹا منہ بڑی بات. میں اپنے بزرگ اور قائد علامہ ساجد میر صاحب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خود بھی اور اپنی جماعت کو بھی نون لیگیوں سے علیحدہ کر لو. خالی نون لیگ ہی نہیں، نون لیگ ہو تو پی 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 ہو تو یہ بدبختوں کا ٹولہ پی ٹی آئی ہو، ہاں جی، یہ جتنی بھی سیاسی اور جمہوری پارٹیاں ہیں، اہل حدیثوں تمہارا کام نہیں ہے ان غلیظت بھرے گٹروں میں ان بدبختوں کے ساتھ ان کا سہولت کار بننا. تمہارا کام ہے کہ تم دعوت اور تبلیغ کا کام کرو، کافروں میں لا الہ الا اللہ کا کام کرو، اور مسلمانوں میں نماز روزے کی تلقین کا اور توحید کو اختیار کرنے کا کام کرو. یہ ہے ہمارا کام. ہم سے ہمارے رب نے اس کام کے متعلق پوچھنا ہے.